الحمد لله على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه على الصدق والصفاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. ہر ایک حرف تمنا حضور جانتے ہیں، ہر ایک حرف تمنا حضور جانتے ہیں، تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں، تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں۔ اور پہنچ کے سدرا پہ روح الامین یہ کہنے لگے، پہنچ کے سدرا پہ روح الامین یہ کہنے لگے، اب اس سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں، اب اس سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں، تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں۔ اور اے علم غیب کے منکر، خدا کو دیکھا ہے، اے علم غیب کے منکر، خدا کو دیکھا ہے، تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں،
تجھے بھی کہنا پڑے گا، حضور جانتے ہیں تمام حال دلوں کا، حضور جانتے ہیں۔ اور منافقوں کا عقیدہ وہ غیب دان نہیں، منافقوں کا عقیدہ وہ غیب دان نہیں، اور مومنوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں، ہے مومنوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک حرف تمنا حضور جانتے ہیں، تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ معزز محتشم سامعین ذی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ شکر ہے کہ خالق کائنات نے آج کا یہ مبارک اور مطہر دن 27 رجب المرجب کا دن ہمیں عطا فرمایا۔ یہ وہ دن ہے جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے معراج کروائی اور عرش سے اوپر لا مقام پر بلا کر رب کائنات نے اپنے محبوب کو ہم کلام فرمایا اور اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ حضرات ذی وقار، عربی کا ایک مقولہ ہے، فعل الحکیمی، کسی دانا کا جو فعل ہوتا ہے، لا یخلو عن الحکمتی، وہ کسی بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ رب کائنات نے اپنے محبوب کو جو معراج کروائی ہے، اس کے اندر بھی بے شمار حکمتیں علماء کرام نے ذکر فرمائی ہیں۔ ان میں ایک بڑی نمایاں حکمت یہ تھی کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے اعلان نبوت فرمایا تھا، یہ تقریباً 10 سال کا عرصہ بڑی ہی تکلیفوں، مصائب و آلام کے اندر گزرا تھا، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی ہر تکلیف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حضور کے ساتھ ساتھ رہیں۔ لیکن اعلان نبوت کے 10ویں سال آپ کے چچا حضرت ابو طالب کا وصال ہو گیا، اور ابھی ان کا غم ختم نہیں ہوا تھا کہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو گیا، اور غموں کے اوپر غم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے۔ تو یہ اتنا کٹھن مرحلہ تھا، یہ لمحات اتنے مشکل تھے کہ اس سال کو عام الحزن کہا گیا، کہ غموں کا سال۔ حضور نے سوچا کہ اب طائف کی طرف سفر کیا جائے، شاید طائف والے میری دعوت کو قبول کر لیں، لیکن طائف کے اندر جو کچھ معاملات ہوئے وہ بھی بیان کے قابل نہیں ہیں، جو انہوں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رویہ کیا۔ اب سوچیں، جب پریشانیاں در پریشانیاں انسان کے اوپر آئیں تو انسان کتنا پریشان ہوتا ہے۔ ظاہری جو سہارے تھے وہ بھی چھوٹ جائیں،
اور دنیا کی طرف سے مصائب و آلام جب آ رہے ہوں تو سوچیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ایام کتنی پریشانی کے اندر گزر رہے ہوں گے۔ ایسے عالم میں جب رب کائنات کے محبوب افسردہ تھے، حضور پریشان تھے، تو رب کائنات نے اپنے محبوب کی رضا کے لیے سفر معراج کا اہتمام فرمایا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، زہے عزت و اطلاع محمد، زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا، مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا، ملک خادمان سرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو معراج کروائی ہے، مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، رب کائنات نے اپنے محبوب کی عظمتوں کا اظہار کرنا تھا، کیونکہ رب کائنات نے 1,24,000 انبیاء کو علیحدہ علیحدہ جتنے معجزات عطا فرمائے تھے، وہ سارے معجزات اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیے تھے۔ پھر رب کائنات نے مزید عظمتوں کا اظہار کرنا تھا، تو رب کائنات نے باقی انبیاء کو بھی عظمتیں عطا فرمائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو رب کائنات نے جنت کے اندر بلایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات نے چوتھے آسمان پر بلایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب کائنات نے کوہ طور پر کلام فرمایا، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ربی ارینی کہتے ہیں، مگر رب لن ترانی فرماتا ہے، لیکن جب محبوب کی باری آتی ہے تو رب کائنات جبریل سے کہتا ہے، اے جبریل 70,000 ملائکہ کو ساتھ لے کر جا اور میرے محبوب کے قدموں کو چوم کر میرے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرنا، ان اللہ اشتاق لقائک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ رب کائنات آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ تو پھر کہنا پڑے گا نا کہ طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے عیاں، طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے عیاں، کہ اپنا جانا اور ہے رب کا بلانا اور ہے۔ حضرات وقار، رب کائنات نے اپنے محبوب کو جو عظمتیں عطا فرمانی تھیں ان کا اظہار کرنے کے لیے رب کائنات نے اپنے محبوب کو معراج کروائی۔ اور ایک حکمت اس کے اندر علماء نے یہ بھی ذکر فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء پر بھی اپنے محبوب کی عظمت کا اظہار کرنا تھا۔ سنن نسائی
حدیث نمبر 448 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، میرے آقا نے فرمایا معراج کی شب جب میں مسجد اقصیٰ کے اندر پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے 1,24,000 انبیاء میرے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ میرا استقبال کرنے کے لیے وہاں پر 1,24,000 انبیاء موجود تھے، اور فرمایا جبریل امین نے پھر مجھے پکڑ کر مصلی امامت پر کھڑا کیا اور 1,24,000 انبیاء کی امامت حضور نے کروائی ہے۔ گویا یوں سمجھے کہ حضور نے 1,24,000 انبیاء کو اپنا مقتدی بننے کا شرف عطا فرما دیا۔ اب ذرا توجہ فرمائیں، تمام انبیاء ظاہری طور پر پردہ فرما چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، قبروں کے اندر موجود ہیں۔ کسی کی قبر سیریا کے اندر ہے، کسی کی قبر لبنان کے اندر ہے، کسی کی دنیا کے کس کونے میں، کسی کی کسی اور کونے میں، لیکن معراج کی رات سارے انبیاء مسجد اقصیٰ میں پہنچ گئے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو یہ علم عطا فرما رکھا ہے کہ سارے انبیاء قبر میں جانے کے باوجود بھی یہ جانتے تھے کہ مسجد اقصیٰ میں چلو مصطفیٰ آ رہے ہیں، مسجد اقصیٰ چلو آج مصطفیٰ کی سواری آ رہی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دکھایا کہ تمام انبیاء ظاہری طور پر پردہ فرما چکے ہیں، اب مرنے کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد، فوت ہونے کے بعد نماز فرض نہیں رہتی۔ دنیا کا بڑے سے بڑا مفتی بھی جانتا ہے کہ جب مر گیا تو نماز کا سلسلہ منقطع، اب نماز کی فرضیت باقی نہیں رہی۔ لیکن پھر بھی تمام انبیاء مسجد اقصیٰ کے اندر آئے اور حضور کے پیچھے نماز ادا فرمائی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات 1,24,000 انبیاء جو دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما چکے تھے ان کی امامت فرما کر، ان کو نماز پڑھا کر یہ بتا دیا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اوپر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام قرار دیا ہے۔ فنبی اللہ حی یرزق، اور اللہ کے سارے نبی قبروں کے اندر زندہ بھی ہیں اور اللہ کا دیا ہوا رزق بھی کھا رہے ہیں۔ اللہ کے سارے نبی اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر 1,24,000 انبیاء دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد زندہ ہیں تو پھر امام الانبیاء بھی زندہ ہیں۔ جو مردہ کہے تجھ کو مردہ ہے واللہ، جو مردہ کہے تجھ کو مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ عظمتیں عطا فرمائی، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات صرف انبیاء کی امامت نہیں کرائی، بلکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی بھی امامت کروائی ہے۔ بیت المعمور جو فرشتوں کا قبلہ ہے، جو بیت اللہ سے سیدھا اوپر ساتوں آسمانوں کے اوپر جو فرشتوں کا قبلہ ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرشتوں کی بھی امامت کروائی ہے۔ اور جدھر جدھر سے معراج کی رات حضور گزرتے گئے ہیں، حضور کی عظمتوں کا اظہار ہوتا گیا ہے۔ یوں سمجھیے کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، ارے کان جدھر لگائیے انہی کی داستان ہے۔ کان جدھر لگائیے معراج کی رات حضور کی داستان، حضور کی عظمتیں ہیں۔ پھر ایک اور حکمت، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے۔ ہر نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی، ہر نبی نے اعلان کیا تو اپنی امت سے پڑھوایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دو کہ اللہ ایک ہے۔ لیکن کسی بھی نبی کی گواہی دیکھی ہوئی نہیں تھی، کسی بھی نبی کی گواہی دیکھی ہوئی نہیں تھی، اور گواہی کی تکمیل تب ہوتی ہے جب دیکھی ہوئی گواہی ہو۔ آپ یوں سمجھیے، مثال کے طور پر یہاں باہر سے کوئی بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے جی دریائے جہلم دے اندر سیلاب آ گیا جی، وہ دیکھو پوچھیے بھائی تو ویکھیا ہے؟ تو کہے جی میں ویکھیا نہیں، میں سنیا لوگ کہہ رہے سن دریائے جہلم میں سیلاب آ گیا۔ دوسرا بندہ آئے، وہ بھی کہے کہ دریائے جہلم کے اندر سیلاب آ گیا ہے، پوچھا جائے کیا تو نے دیکھا ہے؟ وہ کہے گا نہیں میں نے نہیں دیکھا، میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ دریائے جہلم میں سیلاب آ گیا ہے۔ لیکن ہزاروں لوگ آ جائیں، تصدیق تو ہوتی رہے گی، بات تو مضبوط ہوتی جائے گی کہ اتنے لوگ کہہ رہے ہیں تو شاید بات سچ ہی ہوگی۔ لیکن جب تک وہ بندہ نہیں آتا جو آ کر کہے میں خود دیکھ کر آیا ہوں دریائے جہلم میں سیلاب آیا ہوا ہے،
تب تک تصدیق نہیں ہوگی۔ بلا تشبیہ و تمثیل حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، فرمایا لوگو اللہ ایک ہے۔ پوچھا کیا آدم علیہ السلام کیا آپ نے دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں۔ حضرت شیت علیہ السلام آئے، فرمایا لوگو اللہ ایک ہے، کیا آپ نے دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام دنیا میں آئے، فرمایا لوگو اللہ ایک ہے، کیا آپ نے دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے، لوگو اللہ ایک ہے، کیا دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ ایک ہے، کیا آپ نے دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اللہ ایک ہے، کیا آپ نے دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے کہا اللہ ایک ہے، کیا آپ نے دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ایک ہے، کیا آپ نے دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ایک ہے، کیا آپ نے دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ ایک ہے، کیا آپ نے دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں۔ الغرض 1,24,000 انبیاء نے دنیا میں آ کر اعلان نبوت کیا اور کہا اللہ ایک ہے۔ پوچھا گیا کیا آپ نے دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں۔ لیکن جب باری آئی آمینہ کے لال کی، جب باری آئی احمد مختار کی، جب باری آئی حبیب کردگار کی، فرمایا لوگو اللہ ایک ہے۔ یا رسول اللہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، ایک میں ہی تو ہوں جس نے اپنے رب کا بڑی حسین صورت میں دیدار کیا، بڑی ہی حسین صورت کے اندر میں نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے، ایک میں ہی تو ہوں جس نے دیدار کیا ہے۔ اور مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ سوشل میڈیا کھولیں گے تو بے شمار آپ کو انٹرنیٹ کے مفتی نظر آئیں گے، مرزا جیلمی سے لے کر جاوید غامدی تک، جس کو بھی اٹھائیں گے کوئی کہے گا جی معراج مصطفیٰ تو ہوئی نہیں ہے، کوئی جسمانی معراج مصطفیٰ کا انکار کرے گا، کوئی کہے گا کہ صرف خواب کے اندر حضور کو معراج ہوئی ہے۔ تو یاد رکھیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار دفعہ معراج ہوئی ہے، خواب کے اندر تو بے شمار دفعہ معراج ہوئی ہے، لیکن 15ویں پارے کی پہلی آیہ مبارکہ کے اندر رب کائنات نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ فرما کر جس معراج کا ذکر کیا ہے وہ جسم اور روح کے ساتھ معراج ہوئی ہے۔ اور مشکات المصابیح کے اندر مفسر شہیر مفتی احمد یارحان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں رب کائنات نے بعبدہ فرما کر، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ فرما کر رب کائنات نے مہر تصدیق ثبت کر دی ہے کہ یہ روح اور جسم کی معراج ہے، کیونکہ صرف روح کے لیے لفظ بعبدہ استعمال نہیں کرنا تھا، بعبدہ لفظ استعمال ہی روح اور جسم کے مجموعے کے لیے ہوتا ہے۔ تو ثابت ہو گیا قرآن سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو روح اور جسم دونوں کے ساتھ معراج عطا فرمائی ہے۔ اور یہاں پر عقلی دلیل آپ کو دوں، مجھے بتائیں اگر یہ خواب کا معاملہ ہوتا، نیٹ کھولیں نا، یہ بڑے لگے ہوتے ہیں یہ خواب کے اندر ہوئی، مرزا جیلمی بھی یہ بھی یہی بول رہا ہوتا ہے جی، اور میں صحیح دلائل سے آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، مولوی آدھی ادھوری باتیں بتاتے ہیں، ادھر کی بات لگاتے ہیں ادھر کی بات میں حقیقت بات بتا رہا ہوں۔ حضور نے اپنی ظاہری آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں کیا، ظاہری آنکھوں کے ساتھ۔ اب عقلی دلیل آپ سنیں، یہاں پر بیٹھا ہوا ایک بندہ آپ کو کہے جی میں نے خواب کے اندر انڈیا کو اڑا کے رکھ دیا، تو آپ انکار کریں گے؟ وہ اڑایا ہوگا ٹھیک ہے۔ کوئی کہے میں نے خواب کے اندر کشمیر کو آزاد کرا دیا ہے، تو ہم کہیں گے واہ بھائی بڑی بات ہے، تیرے خواب ہی بڑے حسین ہے کہ تو نے کشمیر کو آزاد کرا دیا ہے۔ کوئی کہے میں نے پاکستان کے اندر ریاست مدینہ قائم کر دی ہے، خواب کے اندر میں نے دیکھا ہے، تو خواب کی بات کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ ابو جہل کا انکار بتا رہا ہے کہ حضور نے خواب کے اندر معراج کا ذکر نہیں فرمایا تھا۔ اور ابو جہل جس کا نام عمر بن حشام تھا، یہ ابو جہل بعد میں بنا نا، یہ تو بڑا دانا آدمی تھا، یہ تو فیصلے کرنے والا تھا، پنچایتوں کے فیصلے کرنے والا، اور بعض نے لکھا کہ یہ اتنا دانا آدمی تھا کہ اڑتے ہوئے پرندے کو دیکھ کر یہ بتا دیا کرتا تھا کہ یہ گھونسلے سے آ رہا ہے یہ واپس جا رہا ہے، اتنا دانا آدمی تھا۔ ابو جہل تو تب بنا جب اس نے عظمت محمدی کا انکار کیا ہے، اس وقت ابو جہل بنا ہے۔ تو ابو جہل کا انکار کرنا یہ اس بات پر دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم اور روح دونوں کے ساتھ معراج کا ذکر کیا تھا، اس لیے ابو جہل نے انکار کیا تھا، اور آج تک ابو جہل کے پیروکار انکار ہی کرتے آ رہے ہیں، اور ابو بکر صدیق نے تصدیق کی تھی، اس لیے ہم آج تک ابو بکر صدیق کے ماننے والے تصدیق کرتے آ رہے ہیں، معراج مصطفیٰ آج تک مناتے آ رہے ہیں، کیونکہ صدیق اکبر نے کہا تھا کوئی اور کہے تو غلط کہتا ہے، کوئی اور کہے تو جھوٹ کہتا ہے، لیکن میرے آقا کہتے ہیں تو ابو بکر آنکھیں بند کر کے تصدیق کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آخرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یہاں خود جہد کو لالے، کسے بتائیں کہاں گئے تھے،
اور کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، ارے محیط کی چال سے تو پوچھو کہاں سے آئے کدھر گئے تھے۔ تو معلوم ہوا ابو جہل نے انکار اس لیے کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی معراج کا ذکر فرمایا تھا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم اور روح کے ساتھ معراج فرمائی۔ اچھا، بعض یہ کہتے ہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج اس طرح ہوئی کہ حضور عرش پر تشریف لے گئے، لیکن وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا، جبریل امین کو دیکھا تو یہ حضور کی معراج تھی۔ مدارج النبوت کے اندر شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جبریل سے پوچھا کہ بتا تو سب انبیاء کے پاس کتنی بار گیا ہے اور میرے پاس کتنی بار آیا ہے؟ تو جبریل امین نے پوری تفصیل بتائی، لمبی بات ہے، وقت مختصر ہے، کسی کے پاس 142 مرتبہ، کسی کے پاس 104 مرتبہ، کسی کے پاس 12 مرتبہ، پوری تفصیل بتائی اور پھر عرض کی یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ کے اندر جبریل امین 24,000 مرتبہ حاضر ہوا ہے، 24,000 مرتبہ جو حضور کے در پر آیا ہوا ہے، اسے دیکھنے کے لیے حضور عرش پر جائیں گے، اسے دیکھنے کے لیے وہاں پر جانا تھا۔ پھر یہ اعتراض اٹھاتے ہیں رؤیت باری تعالیٰ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کلپ دیکھیں گے کچھ مولویوں کے، وہ بھی کہتے ہیں رؤیت باری تعالیٰ تو ممکن ہی نہیں ہے، کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ تو قرآن سے ہی اس کا جواب سماعت فرما لیجئے۔ 9ویں پارے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کائنات کی بارگاہ میں کیا عرض کی؟ ربی ارنی انظر الیک، یا باری تعالیٰ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اب مجھے بتائیں، ایک مولوی کو تو پتہ چل گیا کہ رب کا دیدار ممکن نہیں ہے، تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا رب کا دیدار ممکن نہیں ہے؟ یہ سوال میں کیوں اٹھا رہا ہوں؟ سمجھانے کے لیے صرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمتوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اگر نہیں پتا تھا کہ رب کا دیدار ممکن نہیں ہے تو رب کائنات فرما دیتا اے موسیٰ ہم نے شریعت کی کچھ حدود قائم کی ہیں اور نبی ہو کر آپ ان کو توڑ نہیں سکتے، میرا دیدار ممکن نہیں ہے۔ نہیں، رب نے یہ نہیں فرمایا، رب نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ شاعر کہتا ہے رب نے فرمایا اے موسیٰ نہ تو دیکھے اور نہ ہی چشمے انبیاء دیکھے، نہ تو دیکھے نہ چشمے انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو بس محمد مصطفیٰ دیکھے، کوئی نہ دیکھے بس دیکھے تو محمد مصطفیٰ دیکھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جب عرض کی نا ربی ارینی، تو رب کائنات نے فرمایا اے موسیٰ اگر تو میرا دیدار کرنا چاہتا ہے نا تو کوہ طور کی طرف دیکھ، اس پر میں اپنی تجلی نازل کروں گا، اس طور کا وسیلہ پکڑ اس کا، اگر یہ برداشت کر سکا اپنی جگہ پر قائم رہا تو تجھے بھی تیری منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ اب کیا ہوا؟ رب کی تجلی کی وجہ سے طور پہاڑ راکھ ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، وسیلہ پکڑنے والا تو زندہ رہا سلامت رہا لیکن وسیلہ ہی نہ رہا، وسیلہ ہی راکھ بن گیا۔ اب دیکھیے ذرا توجہ کیجئے گا، یہی موسیٰ علیہ السلام جو طور کے وسیلے سے رب کا دیدار نہیں کر سکے تھے، شب معراج چھٹے آسمان پر یہی موسیٰ علیہ السلام حضور کے وسیلے سے 9 مرتبہ رب کا دیدار کر لیتے ہیں۔ یہاں پر ایک تجلی دیکھی کوہ طور پر تو بے ہوش ہو گئے، چھٹے آسمان پر 9 مرتبہ دیکھا، بے ہوش کیوں نہیں ہوئے؟ علماء فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ طور کے وسیلے سے رب نہیں ملتا، حضور کے وسیلے سے رب ملتا ہے، حضور کے وسیلے سے رب ملا کرتا ہے، طور کے وسیلے سے رب نہیں ملتا۔ اس لیے رب کائنات نے اپنے محبوب کو جو معراج کروائی ہے وہ روحانی بھی ہے وہ جسمانی بھی ہے۔ علامہ مفتی حامد رضا نے بڑے خوبصورت کلام بڑے خوبصورت اشعار لکھے، یہ پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں عرش بری پر جلوہ فگن محبوب خدا سبحان اللہ، ہے عرش بری پر جلوہ فگن محبوب خدا سبحان اللہ، ایک بار ہوا دیدار جسے 100 بار کہا سبحان اللہ۔ اور ہے عبد کہاں معبود کہاں، ہے عبد کہاں معبود کہاں، معراج کی شب سب راز نہاں، وہ نور حجاب کے پردے میں تھے، خود رب نے کہا سبحان اللہ، خود رب نے کہا سبحان اللہ۔ اور بڑا خوبصورت شعر آپ فرماتے ہیں طالب کا پتہ مطلوب کو ہے، مطلوب ہے طالب سے واقف، طالب کا پتہ مطلوب کو ہے اور مطلوب ہے طالب سے واقف، پردے میں بلا کر مل بھی لیے، آئے ہائے ہائے شاید آپ سمجھ جائیں، پردے میں بلا کر مل بھی لیے پردہ بھی رہا سبحان اللہ، پردے میں بلا کر مل بھی لیے پردہ بھی رہا سبحان اللہ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بے پردہ اپنا دیدار عطا فرمایا ہے۔ اس لیے حضرات وقار ہم اہل سنت و جماعت اس بات کے قائل ہیں، ہم حضور کی تمام عظمتوں کو مانتے ہیں، اور حضور کا سب سے بڑا معجزہ ایک قرآن ہے اور دوسرا معراج مصطفیٰ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمایا ہے۔ ہم حضور کی ہر عظمت کو ماننے والے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو ہر جگہ پر نقص تلاش کرتے ہیں، ہر جگہ پر حضور کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ابو جہل کے رستے پر چلنے والے ہیں، اور ہم حضور کی ہر عظمت کو آنکھیں بند کر کے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہم ابو بکر کے رستے پر چلنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔